حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی کا مقدمہ۔ کیا ایک بادشاہ یا خلیفہ اپنے ہی غریب شہری سے مقدمہ ہار سکتا ہے؟ وہ بھی تب جب زرہ خلیفہ کی اپنی ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز۔ آج ہم آپ کو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت کا وہ واقعہ سنائیں گے جو عدل، انصاف اور قانون کی حکمرانی کی ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلامی ریاست میں خلیفہ اور عام شہری دونوں قانون کی نظر میں برابر تھے۔ یہ دور تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ ایک جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت قیمتی زرہ کہیں گم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ ایک غریب یہودی کے پاس دیکھی جو اسے بازار میں بیچنے کی تیاری کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً زرہ پہچان لی اور یہودی سے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، لیکن یہودی نے انکار کر دیا اور کہا زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے، اگر آپ کا دعویٰ ہے تو ثبوت لائیں۔ معاملہ اس وقت کے قاضی شریح قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی دونوں ایک عام شہری کی طرح عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ اپنے دعوے کے حق میں گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے گواہ میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مگر قاضی شریح نے تاریخ کا وہ فیصلہ سنایا، امیر المومنین، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں شرعاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے گواہوں کی عدم موجودگی میں آپ کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے۔ جب یہودی نے دیکھا کہ خلیفہ وقت جن کی سلطنت کے نیچے دنیا کانپتی ہے وہ ایک غریب شہری سے صرف گواہوں کی کمی کی بنا پر مقدمہ ہار گئے تو اس کا دل دہل گیا۔ یہودی کھڑا ہوا اور جذباتی انداز میں کہا، اس نبی کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا جس کا خلیفہ اپنے ہی قاضی کے سامنے ایک عام شہری سے مقدمہ ہار جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ آپ کی ہے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ طاقت جو قانون کی حکمرانی اور مکمل عدل میں پوشیدہ ہے۔ اسلامی ریاست میں قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ آپ کو اردو ہیروز کی یہ تاریخی داستان کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے اور اس سچائی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔